بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں تمام سنی مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کے لیے عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو تمام مسلمانوں کے لیے، سنی مسلمانوں کے لیے مبارک فرما دے، برکت کا باعث فرما دے۔ حاضرین محترم، یہ عید قرباں ہے، ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذو الحج، اور اس میں ایک قربانی ہے، اور پھر محرم کے مہینے سے یعنی اگلے مہینے سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہو جائے گا، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قربانی رکھی ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارا اسلامی سال شروع بھی قربانی پر ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہو جاتا ہے۔ قربانی یہ بنا ہے قرب سے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، اسے قربانی کہا جا سکتا ہے۔ جانور تو حاضرین روزانہ ہی ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے ان کو ہم قربانی نہیں کہتے۔ آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے مقصد کیا ہوتا ہے؟ گوشت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، مگر جو ہم عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کرتے ہیں اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی اللہ کو تو آپ کے قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کو تمہارے قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ گوشت آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، خون آپ بہا دیتے ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہاں اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ وہ جو تم نے قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت، وہ جو تم نے نیت کی کہ اے اللہ میں یہ تیری رضا کے خاطر قربان کرتا ہوں، تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اے اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو وہ نیت بشکل تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یعنی یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ
اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے سنی ہمارے مسلمان حج کو گئے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حج پہ گئے ہوئے ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ انہی کی سنتوں کو زندہ کرنے گئے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف جانور ہی کی قربانی نہیں دی، بلکہ جو کچھ بھی عزیز ترین شے ان کے پاس موجود تھی وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ انسان کو جان عزیز ہوتی ہے، انسان کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، گھر بار عزیز ہوتے ہیں، اہل و اولاد عزیز ہوتے ہیں، اہل و عیال عزیز ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ جب آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا تو بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے خاطر آگ میں کود پڑے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ کوئی حاجت ہو تو فرمائیے، آگ بجھا دوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کا توکل کرتا ہوں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، گلے گلزار ہو جا۔ اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بچا لیا۔ اب کوئی کہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کودے تو آگ میں مگر قربانی ہوئی تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا۔ یعنی انسان قربانی اسی کو سمجھتا ہے نا کہ جب جان چلی جائے تب قربانی ہوگی، مگر میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے اشعار سے اس فلسفے کو سمجھاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اور فرمایا ہاں ان کو جان ان کو پھیر دی نماز، ہاں ان کو جان ان کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ یعنی حضرت علی شیر خدا کے گود میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سر مبارک رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مگر حضرت علی شیر خدا جو گود کو جنبش نہیں دیتے کہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اور پھر سورج غروب ہو گیا اور حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ عصر نہیں پڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ حضرت علی شیر خدا نے نماز عصر ادا کر لی۔ تو کوئی کہے کہ نماز قربان کی کہاں؟ نماز قربان کی کہاں؟ پڑھ تو لی تھی۔ اسی طرح مولا صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، جب ہجرت کا موقع تھا حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق یار غار، جب غار میں جانے کا وقت آیا تو غار میں بہت سارے سوراخ تھے اور یہ کبھی اندیشہ تھا کہ ان سوراخوں میں کوئی سانپ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چادر تھی، پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس میں اپنا انگوٹھا مبارک لگا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ اور یہاں پہ بھی حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور سانپ آ گیا، سانپ ٹھوکرے مار رہا ہے پیر پر، مگر یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دیتے کہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ سانپ نے ڈس لیا پھر بھی جنبش نہ دی۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا۔ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا اور ان کو جان عطا فرما دی۔ تو کوئی کہے کہ بھئی جان قربان کی تو نہیں، یعنی جان قربان ہوئی تو نہیں،
حضور علیہ السلام نے تو بچا لیا، تو اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز؟ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے؟ جان گئی تو نہیں تھی، تو اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں ان کو جان، ان کو پھیر دی نماز، ہاں ان کو جان، ان کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، یعنی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کود کر اپنی جان کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بچا لیا، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ اسی طرح حاضرین پھر حکم ہوا حضرت ابراہیم کو قربانی دو، تو اپنا وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر حکم ہوا کہ قربانی دو، ابراہیم قربانی دو، اور اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو بے آب و گیا میدان میں، وادی غیر ذی زرع میں، قرآن میں کہا کہ وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا میدان، بے آب و گیا وادی، جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی تری ہے، اور نہ کوئی سبزیاں ہیں، نہ سبززار ہے، کہا کہ وہاں جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی بھی دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ اس میں اشارہ تھا کہ قربانی دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیدار ہو کر اونٹوں کی قربانی دی، پہلے دمبوں کی قربانی دی، پھر خواب دکھایا گیا تو انہوں نے گایوں کی قربانی کی، پھر خواب دکھایا گیا تو انہوں نے اونٹوں کی قربانی کی۔ اس کے بعد انہیں محسوس ہو گیا، علم ہو گیا کہ یقیناً مجھ سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ پورا واقعہ حاضرین قرآن پاک میں موجود ہے، وقت کم ہے اس لیے مختصراً میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَا، کہ جب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ کچھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے، یعنی کچھ بڑے ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے جواب میں نہ چو فرماتے ہیں، نہ چرا فرماتے ہیں، نہ اعتراض کرتے ہیں، نہ کوئی شکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اور ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حاضرین محترم غور کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھوڑی تھی کہ قرآن نے تو اس کو تعبیر کیا فلما بلغا معه السعی، کہ کچھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے تھے۔ اور حضرت کس نے سکھایا ان کو، کس نے تربیت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں مکہ سے بہت دور شام کے علاقے میں رہتے تھے، اور سال میں صرف ایک مرتبہ آنے کی اجازت تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا فلما اسلما، کہ جب دونوں نے باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی، اللہ کے حکم سے راضی ہو گئے۔ اسلام کہتے ہی ہیں مسلمانوں سر تسلیم خم کر دینے کو، سر جھکا دینے کو، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر معلوم ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تسلیم کیا، ہم نے تصدیق کی۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں آج مسلمان، نام نہاد مسلمان، کہ بھائی عقل پرست لوگ جو کہتے ہیں بھائی آج قربانی کرنے سے کیا مطلب، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، خون بہانے کی؟ پہلے زمانے میں کھانے کی کمی ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام نے
گوشت کو ذبح کرنے کا حکم دیا، آج کھانے کی فراوانی ہے تو جو چش کھلا دو، صدقہ کر دو تو بھی تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کو، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس دن قربانی کرو اور خون بہانا، جانور کا خون بہانا اس سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کو کوئی نہیں، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم قربانی کریں گے، یہ ہم پر لازم ہے۔ پھر فرمایا قرآن نے فلما اسلم وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹال دیا۔ تو حضرت حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل، میرے خلیل نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جا یہ دمبا لے جا، اسماعیل کی جگہ اس کی قربانی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے اور چھری چلا دی اور جب آنکھ کھول کر کے دیکھا تو ادھر جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، ادھر حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اسی طرح ہم نیکوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور مولا تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اس کو معاف فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔